گزار بن جائے, زبان سے شکوہ و شکایت نہ. ہمارے ساتھ ایک عبد القدیر بھائی ہیں, عبد القادر بھائی ہیں. کیسے ہیں عبد القادر بھائی؟ ٹھیک ہے. اچھا, عبد القادر بھائی سے بات میں کروں گا, اشارہ فیضان بھائی کریں گے اور وہ سمجھیں گے, تو یہ تھوڑا سا رہے گا, تو ونڈو میں لے لیجئے گا تو انشاءاللہ آسانی رہے گی. تو عبد القادر آپ نے نام بتایا ان کا, تو یہ بتائیے کہ یہ کیا قرآن پاک وغیرہ بھی پڑھتے ہیں اور کیسے پڑھتے ہیں؟ گونگے بہرے تو نہیں پڑھ سکتے. جی اب آپ بولتے جائیں گے فیضان بھائی. خصوصی جو گونگے بہرے اسلامی بھائی ہوتے ہیں یہ قرآن پاک پڑھ تو نہیں سکتے, لیکن امیر اہل سنت نے ہمیں 27 مدنی انعامات میں ایک سوال دیا کہ روزانہ ایک رکوع کی زیارت کرنا, تو ہم قرآن پاک کی زیارت کرتے ہیں جس سے ہمارے دل منور ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, اب یہ تو قرآن پاک کی زیارت کر کے برکتیں لیتے ہیں, ان سے یہ پوچھیں کہ کیا یہ کوئی کام وغیرہ بھی کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ میں کام بھی کرتا ہوں. کیا کام کرتے ہیں؟ میں کمپیوٹر گرافکس وغیرہ ڈیزائننگ وغیرہ کا کام کرتا ہوں. ہاں. اور اس کے علاوہ ابھی لاک ڈاؤن ہے تو جس کی وجہ سے تھوڑا بند ہے. ہاں جی لیکن کرتے ہیں. لیکن میں کرتا ہوں. اچھا, تو یہ خود گرافکس وغیرہ, اس کے علاوہ ویب سائٹ ڈیزائننگ وغیرہ یہ بھی میں کرتا ہوں. تو آپ بول نہیں سکتے, آپ سن نہیں سکتے, تو اس وجہ سے آپ کو کوئی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ میں پیچھے رہ گیا, میں ہمت ہار جاؤں؟ تو یہ اپنے ہاتھ سے کیسے کام کرتے ہیں؟ لوگ تو ایسی صورت میں مانگنے کی طرف آ جاتے ہیں. ان کا کہنا ہے ہمت کریں تو سب کچھ کر سکتے ہیں, اور گھر والوں کی سپورٹ ہے. یہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ یار ان کو چھوڑ دو, کہ یار ان کو کام نہیں کرنے دو, اور ان کو یہ کچھ کر نہیں سکتے. ایسا نہیں ہے. ٹیف جو ہے, کوئی بھی ڈسیبلٹی ان کے اندر معذوری ہو تو یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. جی سب جاب کر سکتے ہیں. جاب کر سکتے ہیں ماشاءاللہ. اگر ان کو وہی جیسے سلیم بھائی نے فرمایا کہ اگر ان کو ہمت دلائی جائے تو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, ماشاءاللہ سپورٹ کرایا جائے. تو یہ ان کو مطلب جیسے انہوں نے کہا کہ آپ کمپیوٹر کا کچھ کام کرتے ہیں, تو ان کو یہ کام دینے والے کیا اشاروں میں سمجھاتے ہیں؟ یہ ہوتا کیسے, پاسبل کیسے ہوتا ہے؟ اسکول میں. جی اسکول میں آن لائن جو گرافکس وغیرہ کام ہوتا ہے, انہوں نے مجھے پھر بلایا. میں نے اس میں اپنا انٹرویو وغیرہ دیا تھا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں, یہ میں کورس کر سکتا ہوں. تو ویب سائٹ ڈیزائننگ وغیرہ بھی میں کر سکتا ہوں. تو انہوں نے بلایا, پھر انہوں نے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ ہمیں سکھاتے ہیں اشاروں میں. ان کو جو ہمارے استاد ہوتے ہیں ان کو بھی اشارے آتے ہیں, تو وہ ہمیں سکھاتے ہیں. کچھ لکھ کے انگلش وغیرہ لکھ کے وہ ہمیں سکھاتے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی کچھ کر نہیں سکتے ہیں. ذہین ہوتے ہیں کافی, خصوصی جو ڈیف ہوتے ہیں, تو اگر ان کو سکھایا جائے اور ان پہ اعتماد کیا جائے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. کیا بات ہے. واقعی ایک بات اور بھی دیکھی ہے مفتی صاحب کہ اس طرح کے جو معذور ہوتے ہیں نا, جیسے کسی کی آنکھیں اگر نہیں ہوتی یا سن نہیں پاتے, تو ان کے اندر کچھ اور صلاحیتیں بڑی ایکسٹرا آرڈنری ہوتی ہیں. پکنگ پاور ایسا ہوتا ہے کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں. جیسے یہ کیسے انہوں نے گرافک ڈیزائننگ سیکھی ہوگی کہ جب تک سنا ہی نہیں ہوگا, لیکن بہت جلدی پک کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے کہ اگر کسی جگہ سے انسان کو کوئی معذوری دیتا ہے تو دوسری طرف اس کی صلاحیتوں میں اضافہ بھی کرتا ہے. جیسے نابیناؤں کے بارے میں کہ حافظہ بہت تیز جو ہے وہ ان کا ہوتا ہے. تو واقعی ایسے ہی ہے کہ کسی جگہ سے اگر کمی ہے تو دوسری جگہ سے جو ہے وہ رب کی رحمت کی بڑی. مفتی قاسم صاحب تشریف لائے تھے, انہوں نے فرمایا کہ باقاعدہ کتابیں ہیں یا پوری لسٹیں ہیں ایسے نابینا محدثین کی, کہ جو کتنے طویل ایسی نام ہے کہ جو نابینا بھی تھے, اور ان کو کتنی 1-2 لاکھ حدیثیں یاد تھی. یعنی 1 لاکھ حدیثیں یاد کر لینا اور نابینا ہونے کی صورت میں. تو امام ترمذی کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ امام ترمذی بھی جو ہے وہ اس طریقے سے ان کی آنکھوں کا پرابلم تھا, نابینا تھا. اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اتنی مشہور کتاب آج لوگ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں بھی بہت سارے ہمیں نابینا ملیں گے جو حافظ قرآن ہوں گے, اور یوں کہا جائے کہ یہ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں نا, یہ پکے حافظ قرآن ہوتے ہیں, اور ڈی ٹریک نہیں ہوتے نا, ادھر ادھر کی چیزیں کم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو ان کو پکا ہو جاتا ہے. اچھا ایک اور بھی چٹکلا کہوں یا کیا کہوں کہ اب ایک اور مسئلہ یہ ہو گیا کہ نابینا اتنے حافظ قرآن ہوتے ہیں کہ اب کسی بھی نابینا کو دیکھ کر بندے حافظ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو نہیں کہنا چاہیے نا. ایسے ہی ہے, نابینا سمجھے کہ برابر ہے حافظ کے, ہمارے یہاں جو ہے وہ حافظ ہی انہیں جو ہے وہ ان کو حافظ ہی کنکلوڈ کیا جاتا ہے. چلے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں کہ مدنی چل کے ناظرین, اس بچے نے بھی, اس اسلامی بھائی نے بھی اس پوزیشن میں کہ بول نہیں پا رہے, اشاروں سے لائف گزر رہی ہے, لیکن کمپیوٹر کا کام سیکھا, جاب کر رہے ہیں. اچھا یہاں میں آپ کو ایک اور پیکج کی طرف لے جاؤں گا. آپ کو نئی چیز بتاتے ہیں
کہ دعوت اسلامی, لوگ کہتے ہیں یار ویلفیئر کا کام کرنے والی آرگنائزیشن ہونی چاہیے اور غریب مسلمانوں کی, دکھیارے مسلمانوں کی مدد ہونی چاہیے. یقیناً دعوت اسلامی ایک مذہبی تحریک ہے, دعوت اسلامی دین متین کی خدمت کر رہی ہے, دعوت اسلامی لوگوں کے ایمانوں کی حفاظت کر رہی ہے, غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں, مسلمانوں کو باعمل مسلمان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر دعوت اسلامی کے فلاحی کاموں پر توجہ دی جائے, جس کی طرف لوگوں کو بہت کچھ نہیں پتا, پہلے تو یہ جو گونگے بہرے نابینا یا اس طرح کے اسلامی بھائی ہیں, ان کے لیے اپنے ایک پورا شعبہ کئی سالوں سے بنایا ہوا ہے. سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے عاشقان رسول ہیں جو اس شعبے کی برکت سے دعوت اسلامی کے قریب آئے, نمازیں سیکھی, علم دین سیکھا. اور یہ بھی ایک موٹیویشن ہوتی ہے. وہ گھر بیٹھے تھے, انہیں لگتا تھا ہم کچھ نہیں کر سکتے, ان کو باہر نکالا. اور فیضان بھائی ہمیں مزید بتائیں گے, اس مجلس کے ذمہ دار بھی ہیں, کہ اس کام کی برکت سے, یعنی جب آپ ان کو اجتماع میں لے آتے ہیں, انہیں مطلب دین سکھاتے ہیں, سنتیں سکھاتے ہیں, ان کے لیے کورس کرتے ہیں, تو وہ ہمت میں آ کر پھر مجھے بہت امید ہے کہ روزگار کی طرف بھی چلے جاتے ہوں گے, ان کے لیے راستے بھی کھل جاتے ہوں گے. کیا لگتا ہے فیضان بھائی, جب آپ ان کو اپنے قریب لاتے ہیں تو ان کی وہ ہمت بڑھتی ہوگی, موٹیویشن ملتی ہوگی؟ جی جی ضرور ایسا ہی ہوتا ہے کہ اب جیسے اسکول وغیرہ اگر ان کو نہیں پڑھایا جاتا تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر ہی ان کو بہت سے والدین رکھتے ہیں, ڈرتے ہیں کہ ہم باہر نہیں نکالیں ان کو, یا ادھر نہ لے کے جائیں, کچھ ہو جائے گا. تو پھر اگر دعوت اسلام کے مبلغین ان کے پاس گئے اور ان کو گھر سے, ان کے گھر والوں کو موٹیویٹ کیا کہ ان کو آپ ہمارے ساتھ بھیجیں, اجتماعات میں بھیجیں, مدنی قافلوں میں بھیجیں, تو بہرحال انہوں نے بھیجا. اور الحمدللہ پھر یہ نماز روزہ وغیرہ سیکھ کے پھر ان کو آہستہ آہستہ پھر اشارے بھی آ جاتے ہیں کافی. تو پھر کام کا جذبہ, یہ سب چیزیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ کام نہیں کرتے, دیگر ہم ان کو کام نہیں سکھا سکے, آپ کچھ ان کا کریں. تو الحمدللہ یہ مدنی ماحول کے برکت سے ان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ والدین کی بات مان لیتے ہیں. پھر کام وغیرہ کا, روزگار کا سلسلہ بھی الحمدللہ ان کا چل جاتا ہے ماشاءاللہ. اور اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ دعوت اسلامی کے جہاں بہت سارے فلاحی کام, کھانا کھلانا, ہزاروں لوگوں کو دعوت اسلامی روزانہ کھانا کھلاتی ہے, شاید یہ بہت ساروں کو نہیں پتا, گونگے بہرے نابینا اسلامی بھائیوں کی تربیت کا کام, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ دعوت اسلامی کے امپلائیز, دعوت اسلامی کے اجیر ہزاروں میں ہیں. ان ہزاروں اجیروں میں بہت سارے اسلامی بھائی ایسے بھی ہیں جو معذور ہیں, مگر دعوت اسلامی نے ان کو ایک بڑا باعزت روزگار دیا, اور ماشاءاللہ وہ اپنے ہاتھ کی روزی کماتے ہیں. کچھ اسلامی بھائیوں کی ہم آپ کو آئیے جھلک دکھاتے ہیں. دیکھنا رہ جائے کوئی سی سکتا, دیکھنا رہ جائے کوئی سی سکتا, اپنا ہے یہ غیر نہیں, اپنا ہے یہ غیر نہیں, دیکھنا رہ جائے کوئی سی سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد امین اتاری ہے. میں فیصل آباد میں شعبہ المدینہ العلمیہ میں کام کر رہا ہوں, اور میں ایک ٹانگ سے معذور ہوں. دعوت اسلامی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے المدینہ العلمیہ میں خدمت سر انجام دینے کا موقع فراہم کیا. بہت بہت شکریہ. یہ دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین, یہ خودداری ہے, یہ ہمت ہے, اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے. ایک نہیں ایسے, آئیے ایک اور دیکھتے ہیں. دیکھنا رہ جائے کوئی سی سکتا, دیکھنا رہ جائے کوئی سی سکتا, اپنا ہے یہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں احسان اتاری فیصل آباد جیڑا والا روڈ سے. الحمدللہ میری اسٹڈی جو ہے ایم اے اسلامک اسٹڈی ہے, اور اس کے ساتھ میں نے کمپیوٹر کورس بھی کیا ہے. ایم اے کرنے کے بعد میں نے جاب کے حوالے سے کافی ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کیا, لیکن میں مجھے پرابلمس کا سامنا آیا, جیسے میرا بازو کمزور ہونے کی وجہ سے. اس کی ایک وجہ یہ کہ میرا یہ جو بازو ہے پورا کا پورا کندھے سے لے کر بازو تک یہ کمزور ہے. اس چھوٹے ہوتے ہوئے مجھے پولیو ہوا, جس کی وجہ سے یہ میرے بازو پر افیکٹ کر گیا.
अभी ये काम तो करता है लेकिन ये कि 50% काम करता है, जैसे एक नॉर्मल इंसान का बाजू काम करता है इस तरह नहीं करता, राइट हैंड की निस्बत ये 50% काम करता है। तो इस वजह से जो दीगर डिपार्टमेंट, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट जहाँ पर मेडिकल को लिया जाता है वहाँ पर ये कि मैं डिस्क्वालीफाई हो गया इस हवाले से कि ये बाजू कमज़ोर है। इसके बाद मैंने काफ़ी जॉब के लिए ट्राई की लेकिन ये कि मुझे नहीं मिली, कुछ जगहों पर मिली भी लेकिन ये कि सूटेबल ना होने की वजह से और भी मैंने कोशिश की, नाकामी का सामना रहा। फिर मैंने दावत इस्लामी में अप्लाई किया जॉब के लिए, यहाँ पर ये फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, काम वगैरह से चेक किया गया। क्योंकि मैं एक दुनियावी अदारों से यहाँ दावत इस्लामी में आया था तो शुरू में दावत इस्लामी का काम वगैरह करने में मेरे लिए तो आसानी बिल्कुल भी नहीं थी। फिर भी इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ दिनों मैंने ट्रेनिंग की, तो उसके बाद मेरा काम वगैरह चेक हुआ तो उस पर ये कि मज़ीद बेहतरी का फरमाकर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला कि आप इसको मज़ीद बेहतर करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके साथ में कोशिश की, मज़ीद करता रहा और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज दावत इस्लामी में मुझे तकरीबन 5 साल हो चुके हैं और अभी जो मौजूदा डिपार्टमेंट है मेरा ये कारकर्दगी में काम कर रहा हूँ पाकबीना ऑफिस में। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरा हाथ ख़राब होने के बावजूद, लेकिन एक डिसेबल पर्सन होने के बावजूद मुझे दावत इस्लामी ने मौका दिया और एक बाइज़्ज़त रोज़गार अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहा हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि दावत इस्लामी ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया। अल्लाह पाक से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे ज़िंदगी दावत इस्लामी में काम करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क्या बात है। मैं तो इन इस्लामी भाइयों को शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने हमारी दावत इस्लामी को ज्वाइन किया और आकर अपनी खिदमत दे रहे हैं। हिम्मत नहीं आ रही, आपकी वजह से इंशाअल्लाह आज बहुत सारों को मोटिवेशन मिलने जा रही है। इसमें क्या कहेंगे? अब्दुल हबीब भाई, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जिसकी ज़िंदगी में परेशानी, मुश्किल, तकलीफ़, दुख ना हो। सही बात। हर एक की तकलीफ़, हर एक की परेशानी, हर एक की मुसीबत का अलग अलग अंदाज है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना? कोई यूं कहे कि मैं सुखी हूं और बिल्कुल सुखी हूं, वो ऐसा आपको शख्स नहीं अभी तक तो नहीं मिला, कोई नहीं मिलेगा। शुक्र करने वाला होगा तो ये कहेगा। अगर आप हिम्मत वाले हैं, हौसले वाले हैं और अज़्म मुसम्मम वाले हैं ना, तो आप बड़े से बड़ी मुश्किल को आसानी सर कर लेंगे। आप देखें छोटी सी चींटी ये बड़े बड़े मार्के को आसानी से कर गुजरती है। इंसान की जिंदगी में बड़ी से बड़ी कामयाबी मिल जाना, यूं कहा जाए कि ये कामयाबी का एंड नहीं है, या बड़े से बड़ी नाकामी उसे मिल जाए तो जिंदगी तो खत्म नहीं हो आपको जाती। जिंदगी वहां पर खत्म नहीं हो जाती। बिल्कुल सही बात। उसे अल्लाह की रहमत पर, अल्लाह की देन पर एक भरपूर उम्मीद होनी चाहिए कि मैं जिस रब का बंदा हूं वो रब बड़ा गफूर रहीम है, वो बड़ा करीम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बड़ा प्यारा वादा फरमाया है। सिर्फ बात यह कि अल्लाह से दोस्ती कर ली जाए, अल्लाह का खौफ दिल में हो, उसके अहकामात पर अमल करने वाला हो और उसकी रज़ा पर राज़ी रहने वाला हो, तो अल्लाह पाक ऐसा रास्ता निकालता है। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकहू मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। जो अल्लाह से डरे, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालेगा और अल्लाह तबारक व तआला वहां से रोजी अता फरमाता है जहां से उसका गुमान भी ना हो। अब गौर करें कि इमेजिनेशन नहीं होती और उधर से रास्ता निकलता और बंदा, ये देखे ना इनामुल्लाह, यानी हिम्मत रखी, किधर से रास्ता निकला और बंदा कहां पहुंच गया। और ऐसी दास्तानें हजारों हैं। आइए अब आपको अच्छा फिर अगली आयत का जो जुज है, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। क्या कहेंगे मुफ्ती साहब? अल्लाह पर भरोसा हो तो फिर रास्ता निकल ही आता है। जी, दर हकीकत यही है कि लोग यहाँ पर थोड़ा सा गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि वो समझते हैं कि तवक्कुल ये है कि घर पर आप बैठे रहें तो जनाब ये तवक्कुल है। हालांकि वही बात है कि तवक्कुल ये है कि आप असबाब इख्तियार करें और नतीजा रब पर छोड़ दें। तो अगर इंसान मेहनत और कोशिश करे और उसके साथ नतीजे के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो है वो नतीजे की बेहतरी का तालिब हो, तो बिल्कुल उसका ये तवक्कुल